اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی گراں بہا گراں قدر کتابوں کا آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے تھے۔ آج جس کتاب کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، نہایت ہی منفرد کتاب ہے۔ اس کا عنوان ہے عیون اخبار رضا، حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے حالات زندگی پر مشتمل، امام رضا علیہ السلام سے نقل شدہ اخبار اور روایات پر مشتمل یہ کتاب، جس میں امام رضا علیہ السلام کی روایات کو نقل کیا گیا ہے، ان روایات کو بھی نقل کیا گیا ہے جنہیں امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد سے نقل کیا۔ عزیزان محترم، کتاب عیون اخبار رضا 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور یہ کتاب در واقع ایک تحفے کا جواب ہے۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو صاحب بن عباد دئلمی، جو وزیر وقت تھا، شیعہ تھا، مؤمن تھا، عالم تھا، فقیہ تھا، اس نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی مدح و ثنا میں 2 قصیدے کہہ کر شیخ صدوق کو ہدیہ کر دیے۔ اب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو تحفہ وصول ہوا، تو انہیں بھی جواب میں صاحب بن عباد دئلمی کو ایک تحفہ دینا تھا، لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے تحفے کے جواب میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی احادیث کو جمع کرنا شروع کیا۔ چونکہ صاحب بن عباد دئلمی نے امام رضا کے متعلق 2 قصیدے کہے تھے، لہٰذا شیخ صدوق نے اپنے اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کے تحفے کے جواب میں مجھے اس کتاب سے بہتر اور ان احادیث کے مجموعے سے بہتر کوئی اور تحفہ نظر نہیں آیا، جسے وہ اپنی لائبریری میں رکھیں، خود بھی اس سے استفادہ کریں اور عام مؤمنین بھی اس سے فیضیاب ہوں۔ اس کتاب عیون اخبار رضا کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مسند ہے، یعنی روایت سے پہلے باقاعدہ اس روایت کا سلسلہ سند موجود ہے، اور اس میں مرحوم شیخ صدوق نے جیسے اپنی کتاب الفقی میں مشیخہ الفقی کو تحریر کیا، اسی طرح سے اس کتاب میں بھی مشیخہ موجود ہے، اور در واقع یہ مشیخہ بھی اسی الفقی کے مثل ہے، اسی سے مطابقت رکھتا ہے، البتہ بعض مقامات پر تفاوت بھی پایا جاتا ہے۔ شیخ صدوق نے امام رضا علیہ السلام کے عنوان پر اس کتاب کو تحریر کیا، اور اگر دیکھا جائے تو تاریخی متون میں یعنی 4 صدی ہجری پر، اس سے پہلے اور اس 4 صدی ہجری کے بعد امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے لکھی جانے والی جامع ترین کتاب در واقع یہی عیون اخبار رضا علیہ السلام ہے، کہ در واقع اس کتاب کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں مختلف موضوعات موجود ہیں، تاریخی موضوعات، تفسیری موضوعات، رجالی موضوعات، عقیدتی موضوعات، کلامی موضوعات۔ اس میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے در واقع امام رضا علیہ السلام سے ان گرابہا نورانی مطالب کو نقل کیا ہے۔ کتاب عیون اخبار رضا پر 10 ترجمے فارسی زبان میں ہو چکے، چونکہ اصل متن اس کا عربی زبان میں ہے، تو 10 ترجمے فارسی زبان میں اس کے موجود ہیں، 15 سے زائد شروحات اس کتاب کی موجود ہیں، اور مرحوم شیخ صدوق کے بعد جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ان سب نے اس کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام سے احادیث کو اپنی کتابوں میں زینت بخشا ہے، اور اس کتاب سے احادیث کو نقل کیا ہے۔ یہاں نہایت ہی عمدہ سوال پیش آتا ہے کہ کیا امام رضا علیہ السلام سے جتنی احادیث بھی نقل ہوئی ہیں، کیا سب کی سب عیون اخبار رضا میں موجود ہیں؟
تو اس کا جواب منفی کی صورت میں ہے کہ نہیں عزیزان محترم، ایسا نہیں ہے۔ کتاب عیون اخبار رضا تحریر کرتے وقت شیخ صدوق کا مقصد یہ نہیں تھا کہ امام رضا سے متعلق جتنی روایات حضرت سے ان کی اپنی روایات ہیں یا انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کی ہیں، ان تمام روایات کو جمع کیا جائے، یہ مقصد نہیں تھا شیخ صدوق کا۔ لہٰذا بیان ہوا کہ شیخ صدوق نے تاریخی، تفسیری، رجالی، عقیدتی، کلامی، فقہی عناوین پر مشتمل درواقع اس کتاب میں امام رضا سے احادیث کو تو نقل کیا ہے، لیکن اس کتاب کا بنیادی مقصد امام رضا علیہ السلام کا تعارف کروانا تھا۔ لہٰذا یہ کتاب امام رضا علیہ السلام کے تعارف پر ایک جامع کتاب ہے جو 4 صدی ہجری میں لکھی گئی ہے۔ لہٰذا شیخ صدوق نے اس کتاب میں احادیث کو جمع کرنا اپنا ہدف قرار نہیں دیا، وگرنہ اگر دیکھا جائے تو کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام جو امام رضا علیہ السلام کی احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اس کتاب میں 900 سے زائد احادیث ایسی ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے نقل کی گئی ہیں۔ لیکن اگر امام رضا کی صرف فقہی احادیث کو دیکھا جائے تو 1000 سے زائد فقہی روایات امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں۔ تو پھر شیخ صدوق نے 967 روایات جو اس کتاب میں نقل کی ہیں، تو یہ وہ تمام روایات نہیں ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں، بلکہ صرف اور صرف امام کے تعارف پر مشتمل، امامت کے تعارف پر مشتمل اور امام رضا کی علمی شخصیت کے تعارف پر مشتمل جو احادیث تھی، ان احادیث کو ایک خاص انداز میں شیخ صدوق نے ترتیب دیا ہے۔ بس اس کتاب میں ٹوٹل 69 ابواب ہیں کہ جن ابواب کے تحت شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ امام رضا علیہ السلام کے تعارف میں تنہا وہ فقیہ ہیں کہ جنہوں نے 4 صدی ہجری میں کتاب تحریر کی، اس سے پہلے کتاب موجود نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی عرصہ دراز تک امام رضا علیہ السلام کے تعارف پر ایسی کتاب جو عیون اخبار رضا علیہ السلام کے مد مقابل اسی نوعیت کی کتاب ہو موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کتاب اپنے عنوان میں خود منفرد کتاب ہے۔ در واقع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ صاحب بن عباد دئلمی کو ایک ایسا تحفہ دینا چاہتے ہیں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کا تعارف ہو، امام رضا علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کیا جائے، امامت کو بیان کیا جائے، امام رضا کی علمی صلاحیتوں کو بیان کیا جائے، امام رضا سے متعلق جو ایسے نایاب مطالب ہیں جنہیں بیان کرنا ضروری ہے انہیں اس میں بیان کیا جائے۔ بس شیخ صدوق کا مقصد اس کتاب میں روایات کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت وہ صاحب بن عباد دئلمی کے تحفے کا جواب تحفے کی صورت میں دینا چاہتے تھے، لہٰذا ایسی روایات کو جمع کیا ہے جس سے امام رضا علیہ السلام کا تعارف ہو سکے۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ یہ کتاب منفرد وحید کتاب ہے، اور پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بعد 1391 ہجری قمری کو مرحوم الشیخ عزیز اللہ عطاردی نے باقاعدہ ایک کتاب امام رضا کے تعارف پر لکھی، جس میں امام رضا علیہ السلام کی تمام احادیث کو شیخ عطاردی نے جمع کیا ہے، جس کا نام انہوں نے رکھا ہے مسند امام رضا علیہ السلام۔ اس کتاب مسند امام رضا علیہ السلام میں 2421 روایات حضرت امام رضا علیہ السلام سے موجود ہیں، لیکن شیخ عطاردی نے بھی اس کتاب کو گویا کہ ایک دائرۃ المعارف بنا دیا ہے، یعنی جتنی روایات بھی امام رضا سے موجود ہیں سب کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ کوئی خاص ان کا مقصد نہیں سوائے اس کے کہ وہ روایات کو جمع کریں۔ لہٰذا روایات اس کتاب میں ثقہ بھی ہیں، حسن بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، متروک بھی ہیں، تمام روایات اس نے جمع کر دی ہیں۔ اب یہ اہل تحقیق کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتاب سے
یعنی مسند امام رضا سے تکراری احادیث کو حذف کرے، اس کتاب پر تحقیق کرے اور اس کتاب کی صحیح روایات کو جدا کرے۔ لہٰذا مرحوم شیخ صدوق کے بعد جو کتاب لکھی گئی امام رضا پر احادیث کے عنوان سے اور جامعیت کی حامل ہے، وہ 1391 ہجری قمری کو لکھی گئی، اور پھر اس کے بعد 1436 ہجری قمری کو 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب جسے مہدی اسماعیلی، سید حسین سجادی اور محمد بابائی، ان 3 افراد نے مل کر 1436 ہجری قمری کو ایک کتاب تحریر کی، جس کتاب کا عنوان انہوں نے رکھا موسوعہ کلمات امام الرضا علیہ السلام۔ اس کتاب میں 2079 احادیث امام رضا علیہ السلام سے موجود ہیں، اور ان روایات میں انہوں نے تکراری روایات کو حذف کیا ہے۔ لہٰذا امام شناسی کے عنوان پر یوں کہا جائے کہ مرحوم شیخ صدوق کی کتاب حضرت امام رضا کے تعارف پر ایک جامع کتاب ہے، ایک بے نظیر کتاب ہے، اور اس کتاب کے اگر 69 ابواب کے بارے میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں تو مرحوم شیخ صدوق نے پہلے باب میں امام رضا کو رضا کیوں کہا جاتا ہے اس موضوع پر گفتگو کی ہے اور روایات کو نقل کیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی امامت پر نص روایات جنہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا ہے، ان روایات کو بیان کرتے ہیں۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصیت نامے کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں امام رضا علیہ السلام کی امامت کا تذکرہ ہے۔ پھر باقاعدہ 12 اماموں کی امامت پر نص روایات کہ جس میں تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا ہو، اور انہی تعارف میں یقینی بات ہے امام رضا علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، ان روایات کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید خانے سے رہائی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر وہ روایات جو امام موسیٰ کاظم کے انتقال اور وفات پر بیان ہوئی ہیں، ان روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ روایات جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد سادات پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان روایات کو جمع کیا گیا ہے۔ فرقہ واقفیہ جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر توقف کیا اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی امامت کے معتقد نہیں ہوئے، اس فرقہ واقفیہ کے وجود پر جو روایات ہیں ان روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ توحید کے سلسلے میں امام رضا علیہ السلام سے 50 کے قریب روایات کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر مامون الرشید عباسی کے دربار میں مختلف ادیان کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے جو مناظرات کیے، ان مناظرات کا تذکرہ ہوا ہے۔ پھر خراسانی متکلم سے امام رضا علیہ السلام کا جو مباحثہ ہے، جو مناظرہ ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ علی جہن سے عصمت انبیاء پر امام رضا علیہ السلام کا ایک مباحثہ ہے، اس مباحثے کو بیان کیا گیا ہے۔ مامون الرشید عباسی کے ساتھ عصمت انبیاء پر امام رضا علیہ السلام کا مناظرہ موجود ہے، اور نہایت ہی اہم بحث ہے۔ آج کل تو علماء بھی عصمت انبیاء کا انکار کرنا شروع کر رہے ہیں، جبکہ یہ شیعہ عقیدے میں متفقہ مسئلہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں۔ لہٰذا امام رضا علیہ السلام سے وہ روایات جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے بارے میں بیان ہوئی ہیں، ان روایات کو بیان کیا گیا ہے۔ انا ابن الذبیحین، یہ امام رضا علیہ السلام نے اس جملے کی تشریح کی ہے۔ پھر امام کی علامات کیا ہیں، امام رضا علیہ السلام سے روایات جو علامات امام کو بیان کر رہی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، امام رضا علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں مرتبہ امام کو بیان کیا ہے، اس مطلب کو باقاعدہ ایک باب میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کی متعلق جو ہے وہ مطالب تحریر کیے گئے ہیں باقاعدہ ایک مستقل باب میں۔
پھر ایمان کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے ایک مستقل باب میں، پھر اس کے بعد اطرت اور امت کے درمیان کیا تفاوت پایا جاتا ہے، اس تفاوت کو باقاعدہ ایک مستقل چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں ایک شامی آتا ہے اور آ کر امیر المؤمنین سے سوالات کرتا ہے، اور امیر المؤمنین اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ باقاعدہ ایک باب میں اس سوال و جواب کو تحریر کیا گیا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ الاف و تحیت و ثنا کے فرزند زید، ان کے فضیلت کے بارے میں، ان کے مرتبے کے بارے میں ایک باب کو قائم کیا گیا ہے۔ متفرقہ امور کے جوابات جو امام رضا علیہ السلام نے دیے ہیں، ان پر ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے متفرق احادیث پر ایک باب قائم کیا گیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے باقاعدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ امام رضا سے باقاعدہ جو ہے وہ اخبار نقل ہوئی ہیں کہ جس میں اخبار منشورہ کے نام سے جسے یاد کیا جاتا ہے، وہ اس باب میں موجود ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی اخبار کا ایک مجموعہ علیحدہ مستقل باب میں، اور پھر اس کے بعد کتاب علل، یعنی جس میں باقاعدہ علتیں مختلف امور کی بیان کی گئی ہیں، اس پر ایک باب کو تدوین کیا گیا ہے۔ محمد بن سنان کے جوابات، جو مختلف چیزوں کے علل اور اسباب کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اسے ایک باب میں مستقل بیان کیا گیا ہے، چونکہ محمد بن سنان خود ایک شخص ہے، لہٰذا اس پر ایک باب بنتا ہے۔ احکام شرعی کے علل اور اسباب پر ایک باب تدوین کیا گیا ہے۔ شریعت اسلام کی کیا حقیقت ہے، اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام رضا نے جو نیشاپور کا سفر کیا، اس سفر کو بیان کیا گیا ہے، اور پھر اس سفر کے دوران سلسلۃ الذہب نامی ایک نہایتی گراں بہا حدیث امام رضا کی ہے، اس حدیث سے متعلق مستقل ایک باب موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے نادر احادیث پر مشتمل ایک باب موجود ہے۔ پھر نیشاپور سے طوس اور طوس سے مرو کا سفر جو امام رضا علیہ السلام نے کیا، اس سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ولایت عہدی کو بیان کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے جو باران اور بارش کے لیے نماز کے لیے سفر کیا اور جو نماز پڑھائی، اس طلب باران کا تذکرہ باقاعدہ تفصیلاً ایک باب میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقاعدہ جو حواریوں کی رسوائی ہوئی، جنہوں نے امام رضا علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی، پروپیگنڈا کیے، لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے، اس کا باقاعدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امام کا جو شعری ذوق ہے، اسے بیان کرنے کے لیے ایک باب کو تدوین کیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے حسن اخلاق اور عبادت کے طریقہ کار کو بیان کرنے کے لیے ایک مستقل باب بیان کیا گیا ہے۔ امامت کے متعلق امام رضا علیہ السلام اور مامون الرشید عباسی کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جو مکالمہ ہوا، جو مناظرہ ہوا، اسے بیان کرنے کے لیے ایک مستقل باب موجود ہے۔ غلات اور مفوضہ کی تردید کے لیے، نفی کے لیے باقاعدہ ایک باب موجود ہے اس کتاب کے اندر، جو عیون اخبار رضا علیہ السلام ہے۔ پھر اس کتاب کے اندر ایک نہایت ہی گراں قدر جو عنوان ہے، وہ امام کے جو دلائل ہیں کہ امام کسے کہتے ہیں، امامت کے کیا دلائل ہوتے ہیں، اور امام کے کیا معجزات ہیں، انہیں بیان کرنے کے لیے باقاعدہ ایک باب تدوین کیا گیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خاندان بقار کے لیے جو بد دعا امام رضا علیہ السلام نے کی، اور پھر اس بد دعا کا کیا نتیجہ نکلا، کیا اثر ہوا، اس کو باقاعدہ ایک باب میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام نے جو یہ پیشن گوئی کی کہ میں بغداد نہیں جاؤں گا، یعنی مامون الرشید جب اپنا دارالخلافہ مرو سے بغداد منتقل کرنا چاہتا تھا اور بغداد کی طرف سفر کرنا چاہتا تھا، اور اس کی یہ خواہش تھی کہ امام رضا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گا، تو امام رضا نے درواقع پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ میں بغداد نہیں جاؤں گا، یعنی راستے میں ہی شہید کر دیا جاؤں گا۔ درواقع اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، تو اس سے متعلق ایک باب ہے۔ آل برمک کے لیے امام رضا نے بد دعا کی، اس سے متعلق ایک باب موجود ہے۔
پھر اس کے علاوہ ہارون کے ساتھ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقام میں دفن ہوں گے، جو اس وقت مشہد الرضا میں جو امام کا حرم ہے۔ تو اس سے متعلق ایک باب جو ہے وہ شیخ صدوق نے قائم کیا۔ پھر باقاعدہ مامون الرشید امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دے گا اور انہیں ہارون الرشید کے ساتھ دفن کرنے کی جو کوشش کرے گا، اس سے متعلق ایک پیشن گوئی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اس سے متعلق روایات ہیں اور ایک باب ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں، اس کی پہچان سے متعلق امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہچان بیان کی ہے، اس سے متعلق باب ہے۔ امام رضا تمام زبانوں سے واقف تھے، اس موضوع کو عنوان قرار دیتے ہوئے ایک باب قرار دیا ہے اور اس میں روایات موجود ہیں۔ حسن بن علی وشا، یہ ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت ہے جنہوں نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے سوالات کیے، ان سوالات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابو قرہ کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ امامت کے بارے میں یحییٰ بن ضحاک کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ ایک باب میں بیان کیا گیا ہے۔ زید النار سے امام رضا کا جو مکالمہ تھا اسے بیان کیا گیا ہے۔ پھر امام رضا کی شہادت کے کیا اسباب تھے، ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے ایک باب بیان کیا ہے۔ امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت پر نص سے جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ امام رضا کے بعد امام محمد تقی الجواد امام ہوں گے۔ مامون الرشید عباسی نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو زہر دے کر شہید کیا، اس موضوع پر ایک باب ہے۔ پھر خاص شیعہ کے متعلق امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روایت ان کے لیے نقل کی ہے اپنی شہادت سے متعلق، اس پر ایک باب ہے۔ پھر ابا صلت حروی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابی ہیں، اس سے متعلق باب ہے کہ اس نے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کو کس انداز میں بیان کیا ہے، ایک باب ہے۔ پھر حرثمہ بن اعین، اس نے بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے متعلق جو روایت ہے، جو حرثمہ نے جو انداز شہادت امام رضا کو بیان کیا ہے، اس کے ایک باب میں بیان کیا ہے۔ پھر امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر کچھ مرثیے مرحوم نے نقل کی ہیں، شیخ صدوق نے۔ امام رضا کی زیارت کا ثواب، باقاعدہ ایک باب اس پر تدوین کیا گیا ہے۔ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی فضیلت پر ایک باب تدوین کیا گیا ہے۔ امام رضا کی زیارت کا کیا طریقہ کار ہے، اس پر ایک باب تدوین کیا گیا ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم مطہر روضہ مطہرہ کی کیا کرامات ہیں، اس پر بھی ایک باب شیخ صدوق نے تدوین کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، ان تمام عناوین کو اگر دیکھا جائے تو درواقع شیخ صدوق روایات کی روشنی میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک جامع تعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ بس یہاں مقصد امام رضا سے نقل شدہ تمام روایات کو جمع کرنا نہیں ہے، لہٰذا 69 ابواب میں امام رضا کا تعارف کروایا گیا ہے اس کتاب عیون اخبار رضا علیہ الصلاۃ والسلام میں۔ نہایت ہی بے نظیر اور عمدہ کتاب ہے۔ مرحوم شیخ صدوق کے آثار میں یہ نقطہ بیان کرتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ صدوق نے جو کچھ تحریر کر دیا وہ حرف آخر ہے، نہیں عزیزان محترم، ایک قانون آپ اپنے پلو باندھ لیں کہ جس طرح قرآن مجید میں متشابہات ہیں، محکمات ہیں، یہی متشابہات اور محکمات روایات میں بھی موجود ہیں۔ روایات میں صحیح روایات بھی ہیں، غیر صحیح روایات بھی ہیں۔ شیخ صدوق نے اپنی طرف سے صحیح روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، بعض کتابوں میں متشابہات کو محکمات کی طرف پلٹانے کی بھی کوشش کی ہے، جو ایک اجتہادی موضوع ہے۔ لہٰذا ہمیں شیخ صدوق کی کتاب کو نہایت ہی احترام سے پڑھنا ضرور ہے، لیکن اندھی تقلید نہیں کرنا ہے، ہمیں خود اجتہاد کرنا ہے۔ یعنی علماء کی میں بات کر رہا ہوں، عوام الناس اجتہاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ اگر دینی تعلیم حاصل کریں، باقاعدہ حوزہائے علمیہ میں آئیں اور باقاعدہ ان علوم کو پڑھیں کہ جو اجتہاد کے علوم ہیں، تب جا کر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اجتہاد کر رہے ہیں، وگرنہ جاہل شخص کا کام اجتہاد کرنا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطالعے کی حد تک اس روایات سے اس کتاب سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔
اور اس کتاب میں یا اس سے مشابہ جتنی بھی کتابوں میں جتنی بھی روایات موجود ہیں، ان روایات سے متعلق علماء کی رائے، علماء کی تحقیقات کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ان تحقیقات کی روشنی میں ہمارے عزیز عوام الناس جو ہیں وہ ایک قضاوت کر سکتے ہیں کہ وہ روایت صحیح ہے یا غیر صحیح ہے۔ علماء کی نظر میں خود سے رائے قائم نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ شیخ صدوق کی گراں قدر زحمات کو دیکھیں کہ کس قدر جو ہے وہ گھٹن کے ماحول میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے زحمات کی، اور 300 سے زائد قلمی آثار کو جو ہے وہ تحریر کیا، جن میں سے یہ گراں قدر اثر ابھی ہمارے لیے باقی بچا ہے، اور باقی آثار شیخ صدوق کے نابود ہو چکے ہیں۔ مزید کچھ کتابوں کا ابھی تعارف باقی ہے جنہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو عالی و متعالی کرے۔ خداوند متعال شیخ صدوق کو حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔